الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب الليل، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرات علماء کرام، قراء اعظام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج یہاں پر میری حاضری بھی اور آپ کی حاضری بھی ہمارے عزیز دوست اعجاز صاحب کے صاحبزادے حافظ عبد الرحمن کی تقریب اختتام قرآن کے سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صلاحیت دی ہے اس وحی الہی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کے سینے یہ انجیل کی تختیوں کی طرح ہیں. جس طریقے پر تورات، انجیل اور زبور تختیوں پر محفوظ تھی، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور قرآن کی حفاظت کے لیے جنت کی تختیوں کا انتخاب نہیں کیا بلکہ جنتیوں کا انتخاب کیا. 30 سپاروں کا اس سینے میں محفوظ ہو جانا یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے. اس لیے علامہ ابن قیم الجوزی بہت بڑے عالم ہیں، ابن تیمیہ کے جان نشین و شاگرد ہیں. وہ فرماتے قیامت تک آنے والے یہ حفاظ اکرام، یہ علماء یا اولیاء اکرام، مجاہد دین ملت، فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تسلسل ہے.
ورنہ اس زمانے میں جو صحت کا حال ہے اور جو حافظے کا حال ہے، اس میں 30 سپاروں کا اس طرح محفوظ ہو جانا کہ زیر و زبر کی غلطی بھی نہ ہو، بلکہ زیر و زبر کی غلطی تو دور ہے کہ پڑھنے کی جو لہجہ ہے، جو انداز ہے، اس کے اندر بھی غلطی نہ ہو۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کی بھی آداب ہیں، اس کو پڑھنا کیسے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا، جامع قرآن کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ ان کی یہ محنت کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن جمع کر دیا، لیکن آپ علم قرات میں جائیں، جو 7 یا 10 قراتیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید لکھوایا ہے، اس لکھنے کی ترتیب پر اگر غور کیا جائے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اس لفظ کو اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ اس میں ہر قاری اپنی قرات کر سکتا ہے۔ اب مالک یوم الدین سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین مجھ سے آپ سے کوئی لکھوایا کہ مالک لکھو تو میم الف کھڑا لکھ کر لام کاف لکھ لیں گے، لیکن قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں آپ کو ایسا لکھا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس پر میم کے اوپر ایک چھوٹا سا الف بنا ہوا ہے، تاکہ جو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں وہ بھی قرات کر سکیں، اور جو مالک یوم الدین کو پڑھتے ہیں وہ بھی قرات کر سکیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اس امت میں حافظ قرآن پیدا کیے۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کر کہ پچھلی ساری امتوں میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتاب اللہ کے کل 2 حافظ ہیں، صرف 2 حافظ ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو تورات کے حافظ تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو زبور کے حافظ تھے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی حافظ نہیں ملتا، لیکن یہاں پیغمبر خود بھی حافظ تھے اور امت بھی حافظ تھی۔ پیغمبر اسلام سب سے پہلا حافظ خود نبی کی ذات ہے۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے، زبانی قرآن کا دور ہوا کرتا تھا، پیغمبر اسلام حافظ تھے، پھر صحابہ حافظ بنے، صحابیات حافظ بنی، امہات المومنین حافظات تھیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بچیوں کو حفظ نہ کراؤ، میں نے کہا اگر امہات المومنین حافظات نہیں تھیں یا صحابیات نہیں تھیں تو تم بھی نہ کراؤ، پھر تم کیسے امہات المومنین کی بیٹیاں ہو کہ تم قرآن حفظ نہیں کرتی؟ عذر بیان کرتے ہیں جب بھول جاتے ہیں، میں کہ لڑکے بھی بھول جاتے ہیں، اس عذر کی وجہ سے لڑکوں کو حفظ کرانا بند کر دیں، کتنے بچے بھول جاتے ہیں قرآن۔ ازواج مطہرات حافظات تھیں، اپنے اپنے قرآن مجید تھے ان کے جو لکھوائے ہوئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اپنا نسخہ تھا، حفصہ رضی اللہ عنہ کا اپنا نسخہ تھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا اپنا نسخہ تھا، اپنے اپنے نسخے ان نے لکھوائے ہوئے تھے۔ صحابیات میں کتنی حافظات ہیں، تابعات میں کتنی حافظات ہیں۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ نے حفظ کرنے کی نسبت، حفظ کا معنی حفاظت کرنے والا، حافظ۔ حفظ تو انسان کر رہا ہے، امتی کر رہا ہے، لیکن حافظون کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ دراصل یہ جو حفظ کر رہے ہیں دراصل یہ میرا کام کر رہے ہیں، اس کام کو اپنی طرف منسوخ کیا۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں مثال دی جاتی ہے کہ بادشاہ نے فلانا کام کیا، تو بادشاہ خود کام نہیں کرتا، وہ کرواتا تو اپنے نوکروں سے ہے، لیکن چونکہ اس میں اس کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا تعلق اور مشغولیت اتنی بادشاہ کی ہوتی ہے، گویا کہ اس نے خود یہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے انا لہ الحافظون، ہم اس کتاب اللہ کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن کام بندوں سے لے رہے ہیں،
اور حفاظت خود کر رہے ہیں، ان کے کام کو اپنی طرف نسبت کر کے حافظ کا جو ٹائٹل اپنا نام ہے اس بچے کو اور اس حافظ کو اپنا ٹائٹل دے رہے ہیں۔ حافظ اگرچہ میں ہوں، میرا صفاتی نام حافظ ہے، لیکن آج سے یہ نام اس بچے کو بھی دیا جا رہا ہے۔ ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، انا لہ الحافظون۔ یہ نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ قیامت تک اس قرآن مجید کو رہنا ہے، قیامت کے بعد بھی رہنا ہے، کہ زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بہت دنیا آئی جن نے کوشش کی قرآن مجید کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن قرآن مجید اس کتاب کا، مصحف کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے سینے اتنے پیدا کر دیے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ خاص سعادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ کس کو یہ نعمت دیتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کی کتنی فضیلت حضرت حکیم محمد تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، قیامت کے دن ہر نیک آدمی کا عمل رک جائے گا، محدث میدان معاشر میں حدیثیں بیان کرے کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ذکر کرنے والا ذکر کرے کوئی اجر نہیں ملے گا، اب اس کے نامہ اعمال میں کمی بیشی نہیں ہوگی، لیکن حافظ قرآن کو وہاں بھی کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یہاں بھی تیرا عمل مؤثر ہوگا کہ تو جس طرح پڑھتا ہوا جائے گا، اگر آہستہ پڑھے گا تو اوپر والی جنت میں چلا جائے گا، اگر تیز پڑھے گا تو تھوڑی سی نیچے والی میں چلا جائے گا، لیکن یہ تیرے اختیارات میں ہے، تو جس طرح قرآن پڑھتا جائے گا ویسے تو چڑھتا جائے گا۔ یعنی وہاں حافظ قرآن کا عمل میدان معاشر میں بھی مؤثر ہوگا۔ بڑی عجیب بات لکھی، ورنہ کسی کا عمل مؤثر نہیں ہے۔ لے میرے دوستو، پیغمبر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم میں بہترین۔ ہاں، صحابہ تو سارے بہترین تھے، رضی اللہ عنہ و رضو کا ان کو خطاب ملا ہے۔ ان کو فرما رہے خیرکم، تم میں بہترین۔ حضرت سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، بڑی عجیب شان تھی، ان کی تابعی ہیں، ان کی بڑی عجیب شان تھی عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہتے مسجد میں جاتے تو اکیلے داخل نہیں ہوتے تھے مسجد میں، جب کوئی آ جاتا تو اس کے ساتھ جاتے۔ انہوں نے کہا آپ باہر کھڑے رہتے ہیں، سردی ہوتی گرمی ہوتی، آپ اندر نہیں جاتے، کوئی آئے تو جاتے ہیں۔ کہ اللہ کا دربار ہے، کہیں جاتی گناہ میں نہ پکڑا جاؤں، جب کوئی ساتھ ہوتا ہے تو اس کے سہارے چلا جاتا۔ یہ معرفت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، سارا وقت مدینہ شریف میں گزرا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور دفن بھی امہات المومنین کے قدموں میں دفن کیا گیا، اور یہ لکھا گیا کہ ان کی قبر دوبارہ نہیں پھاڑی جائے گی، کیونکہ بعض ایسی قبور ہیں جن پر لکھ دیا گیا ہے کہ قبر نہیں، ورنہ جنت البقیع میں یہ ترتیب ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک قبر میں رکھ دیتے ہیں اور باقی قبریں خالی کر دیتے ہیں، اور یہ شرعاً اجازت ہے اس کی، کیونکہ ہر آدمی وہاں دفن ہونا چاہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا، میں پھر ابو بکر عمر کو آواز دوں گا، وہ کھڑے ہوں گے، پھر ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میں بقی جاؤں گا، پھر میں بقی والوں کو آواز دوں گا، بقی والے کھڑے ہوں گے، اور میں سب سے پہلے پورے عالم میں سب سے پہلے بقی والوں کی سفارش کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ من یستطع منکم ان یمت فی المدینہ فلیمت فی المدینہ، تم میں اگر کوئی مدینہ میں مر سکتا ہے تو مدینہ میں مرے، اس لیے کہ میں سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا، اس کے بعد مکہ والوں کی سفارش ہوگی، اس کے بعد طائف والوں کی سفارش ہوگی، پھر پورے عالم کی سفارش ہوگی۔ نے فرمایا کہ کوئی تم میں مر سکے مدینے میں مرے تو میں سب سے پہلے سفارش کروں گا، تو جنت البقیع، تو لہذا ہر آدمی ہر مسلمان چاہتا ہے میں بقیع میں دفن ہوں، تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ قبر میں ہڈیاں اکٹھی کر دی جائیں۔ لیکن حضرت شیخ زکریا رحم اللہ کا نام ان لوگوں میں لکھا ہوا ہے کہ جن کی قبر نہیں پھاڑی جائے گی، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جن کو دیتے۔
تو حضرت ایک بار بات تشریف فرما تھے، باب جو جہاں سے سلام کے لیے باب السلام اس کے اندر بیٹھے، حضرت مولانا سعید بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سعید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ سلام کے لیے جا رہے تھے، تو فوراً پیچھے سے سلام کر کے دوڑے، رکو رکو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ رسول اللہ کا سامنا کرنے سے دل گھبراتا ہے کہ میں ان گناہوں کی شکل لے کر کیسے آپ کا سامنا کروں۔ آج کے لوگ سلفیاں بناتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، عدم معرفت کی علامت ہے، جب جانتے نہیں تو اس کی علامت ہے یہ نہ جاننے کی، نہ پہچاننے کی، تو سلفی بنا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور پیٹ کر کے بنا رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ میں نے خود دیکھا ایک حاجی صاحب پیٹ کر کے معاہدے پر بنا رہا تھا کہ آ جائے میری تصویر کے میں معاہدے کے سامنے کھڑا، حالانکہ وہ چھوڑتے اس کی کبھی اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بھی زور سے اس کو دھکا دیا اور ڈانٹا، شرم نہیں آتی تمہیں، پیٹ ادھر کر رہا ہے، تم سلفی بنا رہا ہے، بلکہ اس کو پکڑ لیا، بڑی مشکل سے اس کی جان چھٹی۔ یہ عدم معرفت کی علامت ہے، جب آدمی جانتا نہیں ہے، معرفت جب کسی شے کی نہیں رکھتا تو پھر انسان اپنی مرضی کرتا ہے، کہتا ہے میرے جیسا کوئی ہے نہیں، لیکن جب آدمی کو معرفت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں معرفت سے ہی محبت اور اطاعت آتی ہے، اگر معرفت نہ ہو تو نہ محبت ہے نہ اطاعت ہے۔ آج ہم اللہ رسول سے دور اس لیے کہ ہمیں معرفت ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی کوشش کی کہ ہم اللہ رسول کی معرفت حاصل کریں۔ عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی صحبت اٹھائی، مسجد میں اکیلے ہی جاتے تھے، ڈرتے تھے، کبھی کوئی آ جاتا تو اس کے پیچھے جاتے، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو چہرے پر ایسے تاثرات ہوتے جیسے کوئی چوری کر کے آئے، جیسے شرمندگی چہرے پر ہوتی۔ کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نماز پڑھ کر آئے ہیں، چہرے پر شرمندگی کے آثار کیوں ہیں؟ کہا کہ اپنی نماز کو دیکھتا ہوں اور مولا کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں تو شرم سے ڈوب جاتا ہوں، میری نماز کیسی اور اللہ کی عظمت کیسی جو میں ابھی پیش کر کے آیا۔ اسی وجہ سے سنت یہ ہے 3 بار استغفار کرو۔ استغفار تو گناہ پر ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، گناہ پر استغفار نہیں کرتے، میاں نیکیوں پر استغفار کرنی چاہیے۔ ایسے ہر نیکی کی قبولیت کے لیے جو گر لکھا ہے کہ جب نیکی کر لو تو کثرت سے استغفار کرو، اللہ معاف کر دے۔ ہم نے کیسی نماز پیش کی، کیسا صدقہ دیا، کیسا روزہ رکھا، کیسا حج عمرہ کیا، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، کہاں آپ کی عظمت ہے، اور کہاں ہم نے یہ پیش کیا جس میں ہمارا دل بھی حاضر نہیں تھا، نہ جسم حاضر تھا نہ دل حاضر تھا۔ کہا کہ میں اپنی نماز کو دیکھتا ہوں، اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہوں، شرم میں ڈوب جاتا ہوں۔ عطا سلمی بہت بڑے محدث بھی تھے، لیکن 40 سال کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے تھے بچوں کو۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ حدیث کیوں نہیں پڑھاتے، فقہ کیوں نہیں پڑھاتے، تفسیر کیوں نہیں پڑھاتے، آپ کا اتنا علم ہے؟ فرماتے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اس حدیث نے مجھے کوفہ کی اس مسجد کے کونے میں بٹھا دیا ہے، آج 40 سال ہونے والے ہیں، میں قرآن مجید کے الفاظ بچوں کو پڑھاتا ہوں اور بچوں کو یاد کراتا ہوں، کیونکہ بات قرآن کے الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ یتلو علیم آیات، اللہ تعالی نے پیغمبر سلام کے جو مناسب اور مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں پہلا مقصد یہ ہے کہ تلاوت آیات آپ تلاوت کر کے دکھائیں ان کو۔ قرآن پڑھنا کیسے ہے، یہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، ہم تو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے بوجھ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کرتے، آج امت کے لیے آسان نہ ہوتا، ہم اس سے ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اقرا کے 4 لفظ، اقرا، کیا پیغمبر سلام نے 40 سالہ زندگی میں کبھی اقرا کا لفظ نہیں بولا ہوگا؟ پتہ نہیں کتنی بار بولا ہوگا، کیونکہ وہاں خط پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہوتا تھا، چند پڑھے لکھوں کے پاس جاتے تھے بھی ہمارا خط پڑھ دو، یہ تحریر پڑھ دو، اقرا۔
پڑھ دیجئے. لیکن یہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لا رہے ہیں. پہلی وحی فرمایا اقرا، فرما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، یہ میری زبان پر یہ الفاظ وزن نہیں اٹھ رہا میری زبان. آپ نے زور سے دبایا، زور سے دبایا. فرمایا اقرا ما انا بقاری، پھر دبایا، یعنی اتنا زور سے دبایا کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری طاقت لگا دی. کہ یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ جبریل السلام کی پوری طاقت برداشت کر گیا، ورنہ جبریل السلام میں کتنی طاقت ہے. پھر تین بار میں اقرا ما انا بقاری، پھر آپ سینے سے رہا، لیکن اس میں زور سے دبانے کا ذکر نہیں، یہ محبت سے دبایا، شاباش دینے کے لیے دبایا. پھر چوتھی بار اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیات آپ نے پڑھی. آپ مجھے بتائیں وہ اقرا کیوں نہیں پڑھ پا رہے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کے کلام کا حصہ تھا، وہ عوام کی بات نہیں تھی، اللہ کے کلام کا حصہ تھا. اس میں نور تھا، اس میں وزن تھا، جس کو قرآن نے بیان کیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ہو جاتا. اب پیغمبر نے اس کے بوجھ کو، اقرا کا بوجھ برداشت نے 3 دفعہ دبایا. پیغمبر سلام کے اندر جو صلاحیت تھی وہ بیدار ہوئی. چوتھی مرتبہ پیغمبر سلام نے قرآن پڑھا، اور اس کے بعد 3 سال تک اللہ نے آرام کرایا کہ ہمارے محبوب پر اتنا بوجھ آ گیا ہے کہ 3 سال آرام کرنے کے بعد پھر وہی شروع ہو رہی. آپ بتائیے، یہ جو یتلو علیہم آیاتی قرآن نے کہا ہے کہ ہمارا محبوب قرآن پڑھ کر سناتا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے. یہ ویسے نہیں کہہ دیا، یہ پیغمبر اسلام کی شان تھی کہ اس قرآن مجید کو وہ پڑھ رہے ہیں اور امت سن رہی ہے. ہم تو سن بھی نہیں سکتے، اس کا بوجھ اتنا کہ سن نہیں سکتے. یہی وہی قرآن کہتا ہے جب فرشتوں پر آتی ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا کلام سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو ہوش آتا ہے تو ان کو وہی یاد ہو چکی ہوتی ہے اس کو کیا کام اللہ نے تفویض کیا ہے. لیکن فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، ہمارا احسان ہے، ہمارا پیغمبر قرآن پڑھ کے سناتا ہے. یہ اللہ کے کلام کو پڑھنا کیسے؟ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ جو چین سے آئے تھے، چین سے دین کے لیے ہجرت کی تھی، انہوں نے شنجانگ کے رہنے والے تھے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، پھر بہاول نگر ڈیوٹی لگ گئی. ہم کیا ڈیوٹی لگ گئی، وہیں مرے، فوت ہوئے. کہا کہ مجھے یہی مرنا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا ہے. پھر استادوں نے کہا تم نے ادھر ہی رہنا ہے. یہ بالکل انڈیا کے ساتھ ہے، 10 کلومیٹر پر بہاول نگر ہے، سخت گرم علاقہ ہے. میں بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ والد صاحب کی گرمی نہیں گزرتی تھی، کیونکہ جس علاقے کے تھے وہاں منفی 20-30 ڈگری سردی پڑتی، اور ڈیوٹی لگی ایسے گرم علاقے میں، لیکن چھوڑا نہیں. حضرت مولانا یوسف جانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عزیز ہیں. ہمارے 2 بھائیوں کی شادی حضرت کے گھر ہوئی، مفتی منیر آخون، مفتی خلیق آخون. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان بزرگوں کی یہی شان تھی کہ جہاں بڑوں نے بٹھا دیا زندگی گزار دی، یہ نہیں دیکھا یہاں کیا حالات، بلکہ حالات کو اپنے تابع کر لیا. اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن چوکی فرماتے تھے غالب الاحوال لوگ تھے، ہم مغلوب الاحوال ہیں، ہم پر معاشرے کا اثر ہو جاتا ہے. ہم مولوی لوگ دب بھی جاتے ہیں بعض جگہ پر، یہ لوگ غالب الاحوال تھے. اور پھر ایک واقعہ ہمیں سنایا حضرت مفتی صاحب نے، امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جا رہے تھے تو شیطان ظاہر ہوا ہے کرسی پر، او نور ہی نور، اور بہت بڑی کرسی. حیران ہو گئے دیکھ کر، بڑی نورانی شکل، اور ایسے ہوا فضا میں بیٹھا ہے. تو کہنے لگا عبد القادر میں تیرا خدا ہوں. یہ کہا میں تیرا خدا ہوں، آج سے نماز روزہ تجھے معاف. بات کہتا ہے اتنے اونچے چلا گیا، اللہ سے تعلق ہو گیا کہ نماز روزہ میں معاف ہو گیا.
بھیا ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی منزل نہیں ہے، ایسی کوئی منزل نہیں۔ ان کی منزل نیچے ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی، نیچے، نیچے کی منزلیں دیکھ، اوپر نہیں۔ اور لا حول ولا پڑا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے میرے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیطان کو بھگانا بہت آسان ہے، لا حول ولا پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، بھاگ جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ کتا ہے، اللہ کے دربار میں جانے سے روکنے والا کتا ہے، اور کتا اگر کہیں کھڑا ہو کسی گیٹ کے سامنے، کتے سے لڑنے کی بجائے مالک سے کہو یار کتے کو ہٹا، کتے سے نہ لڑو، مالک وہیں سے اس کو کوئی آواز دے گا، کسی انگریز کا کوئی نام رکھا ہوگا جو اس کا وہ نام لے گا تو فوراً کتا سائڈ پہ ہو جائے گا۔ فرمایا اس کتے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جس کتے سے لڑنے کی ضرورت ہے وہ اندر بیٹھا ہے، یہ نفس ہے، اس سے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، یہ اندر بیٹھا ہے۔ بار بار کتا تو اللہ کے حوالے کر دو، یہ جو اتنا کمزور ہے کہ اذان ہوتی ہے تو بستی چھوڑ جاتا ہے، اتنا کمزور ہے، اذان نہیں برداشت کرتا، لیکن یہ بدبخت ایسا ہے کہ کہیں بھی تم چلے جاؤ یہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہاں پر بھی یہی مشورے دیتا ہے، حج کے اندر اور عمرے کے اندر اور طواف کے اندر، عرفات کے میدان میں بھی تمہیں الٹے سیدھے مشورے دے گا، یہ اندر جو بیٹھا ہے۔ باہر والے کو تو بگانا بہت آسان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لا حول ولا پڑھ لو، شیطان گیا، لیکن جو اندر کا شیطان ہے یہ جاتا نہیں ہے، یہ بھاگتا نہیں اندر کا شیطان۔ تو وہ جب انہوں نے لا حول ولا پڑھا تو یکدم زور سے دھماکہ ہوا اور وہ غائب ہو گیا۔ کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ انہوں نے کہا خبیث، جاتے جاتے پھر تو مجھ پہ وار کرتا ہے، مجھے میرے مولا کے فضل نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا۔ فضل مولا نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اے صحابہ کی جماعت، اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تم پاک نہیں ہو سکتے تھے، ہمارے پیغمبر نے پاک کیا یزکیہم، اور عزت سے فضل شامل ہوا، جب دونوں چیزیں ملی تم پاک ہو گئے، رضی اللہ عنہ رضو کا ٹائٹل تمہیں مل گیا۔ یہ غالب الاحوال لوگ، ہم مغلوب الاحوال ہیں، تھوڑے ایسے حالات آ جائیں دنیا داری کے اعتبار سے سوچتے ہیں، لیکن پہلے لوگ غالب الاحوال سے جہاں جس کو بٹھا دیا ان نے وہی زندگی بسر کر دی۔ تو خیر میرے دوستو، بات آئی میں بتا دوں گا حضرت والد صاحب کے جو ملفوظ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، جس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا، سانپ بن جاتا تھا، سارے ڈنڈے اور رسیاں کھا گیا وہ ڈنڈا، پھر بھی ڈنڈے کا ڈنڈا۔ القی السحرۃ الساجدین، سارے سجدے میں گر پڑے، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے ان کے پاس جادو کا علم تھا، جاہل نہیں تھے۔ ہاں جی، تین 399 گاڑی نیچے کھڑی ہے، کسی کی ہو تو ہٹا دے راستے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفت جو جادوگر آئے تھے، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے وہ پڑھے لکھے جادوگر تھے، اس لیے پہچان گئے کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے، ان پڑھ نہیں تھے۔ یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی آتا ہے جی میرا بچہ عالم نہیں بننا چاہتا، تو فرماتے چلو سکول کی تعلیمی دلا دو، یہ بھی دین اچھا سیکھ جائے گا، جاہل نہ رکھو، کیونکہ جاہل جو ہے وہ کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ بعض ہوتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں تو کوئی بات نہیں۔ ہمارے ایک بھائی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹری پڑھنی، والد صاحب میں ضرور ڈاکٹری پڑھو، بس دیندار رہنا، 5 ٹائم نماز پڑھنا، اپنے کردار کی حفاظت کرنا۔ دینداری میں 2 چیزیں اہم ہیں، سن لو، کردار کی حفاظت سب سے اہم ہے، بچے کی کردار کی حفاظت کرو، اس میں بالکل گنجائش نہیں، اور نماز کا پابند بناؤ، بس باقی چیزیں خود ہی زندگی میں آ جائیں گی۔
کردار خراب نہ ہونے دو، کیونکہ اگر کردار داغدار ہو گیا کردار، اس لیے ایک اللہ والے کا عربی بزرگ کا شعر ہے نا، عزت مرو لم یدنس من اللوم عرضہ، کہ اگر انسان اپنی عزت کو قابل ملامت چیز سے داغدار نہ کرے، کل ردائی یرتدیہ جمیل، وہ جو لباس پہنے گا خوبصورت لگے گا، لیکن اگر کردار خراب ہے اس داغ کو نہیں دھویا جا سکتا۔ بچوں کی کردار کی حفاظت کرو، اس میں گنجائش نہیں کہ جب سے موبائل فون آیا ہے ان پر نظر رکھو، ڈھیلا نہ چھوڑو۔ آج ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، جو چاہے کرو، استغفر اللہ، بہت خطرناک بات ہے۔ اور دعا کا اہتمام کرو، دعا کا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بٹھا کر بہت نصیحتیں نہیں کی، کیونکہ وہ ان پر ایک علمی غلبہ تھا، اللہ اللہ کا غلبہ تھا، درویش صفت آدمی تھے، لیکن دعائیں ایسے ہمارے پیچھے رہتی تھیں، کہیں جانے ہی نہیں دیتی۔ کہتے جب اللہ تعالیٰ حفاظت بندے کی کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس طرح تم بیمار کی، بخار والے کی پانی سے حفاظت کرتے ہو، اس طرح اللہ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب والدین دعا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو وہ حفاظت خدا بندی ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، ان کو غلط راستوں پر جانے ہی نہیں دیتی۔ اس لیے کسی اللہ والے سے کہا کہ اللہ سے نسبت کیا چیز ہے؟ کہا کہ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، چاہے بھی تمہیں نکل سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے جادوگر تھے، تو اللہ نے معجزہ دیا، عیسیٰ السلام کو معجزہ دیا، سلیمان السلام کو معجزات دیے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے جو معجزہ دیا ہے وہ وحی الہی ہے، یہ قرآن ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، لہذا چونکہ میرا یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، لہذا اس کی وجہ سے لوگ ایمان لاتے رہیں گے، قیامت کے دن میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا آج بھی موجود ہے، آپ ترکی چلے جاؤ توپ کاپی میں موجود ہے، بہت سے پیغمبروں کی چیزیں وہاں موجود ہیں، لیکن وہ ڈنڈا آپ صاحب نہیں بنتا، بلکہ ایک جگہ پر کشتی کے بھی کچھ آثار ملے، نوح علیہ السلام کی کشتی کے لیے چلتی نہیں ہے، تخت کے آثار ملے، سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود رہا سینکڑوں سال، اڑتا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے مجھے جو معجزہ دیا گیا یہ وحی الہی ہے، یہ آج بھی وہی کام کر رہا ہے جو اس وقت کام کرتا، آج بھی پورے عالم میں اس وحی الہی سے عجیب و غریب تبدیلی ہے۔ آج کتنے لوگ، ابھی پچھلے سال رمضان میں انگلینڈ میں ٹریفک پولیس کا جو سب سے بڑا افسر تھا اس کا انٹرویو آیا تھا، مجھے کسی دوست نے لندن سے بھیجا، مسلمان، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور ان سے انٹرویو کیا جب ڈیوٹی پر تھا وردی میں، انہیں کہا آپ مسلمان ہوئے؟ کہا میں رمضان سے پہلے مسلمان ہوں اور میں فرسٹ ٹائم زندگی میں روزے رکھ رہا ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ کہا کیسے مسلمان ہوئے آپ؟ کہا ایک میرا مسلمان دوست تھا، میرا کلاس فیلو تھا، اس نے مجھے اپنی کتاب دے دی، قرآن دے دیا، اور مجھے کہا ٹرانسلیشن والتا اس کو پڑھو۔ کہا کہ میں وہ قرآن پڑھتا جاتا تھا، مجھے ایسے لگا کہ اللہ مجھے ہی سے مخاطب ہے، اور وہ قرآن کی وجہ سے میں ایمان لے آیا۔ آج بھی پوری دنیا میں عجیب و غریب بات ہے۔ آسٹریلیا کے ہمارے ایک دوست نے بتایا، میاں بیوی تھے جو جہاز و بحری جہاز کا سفر کرتے تھے، کیپٹن تھا، جب ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ سمندر میں بنایا، یعنی کشتی میں۔ اس لیے کہ آپ عجیب و غریب تجربے کی بات بتاتا ہوں، دوستوں نے جو سنا، یہ جو بحری جہاز میں لوگ رہتے ہیں انہیں ہماری منجی پہ نیند نہیں آتی، چارپائی پہ، اس لیے کہ وہ ہر وقت ایسے ہلتا رہتا ہے، جتنا بڑا جہاز ہو، تو وہ سوتے ہیں تو ایسے ہل ہل کر، جیسے بچے جو ہے وہ ہم پنگھوڑے میں ڈالتے ہیں اور ان کو ہلا کر سلاتے ہیں، اگر وہ ہلنا تو ان کو نیند نہیں آتی، وہ چھٹی گھر آتے تو بیچاروں کو نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ ایسے عادی ہو چکی ہے کہ وہ جہاز میں، ہمیں کئی کیپٹن جو رہے ہیں انہیں کہا جی ہم جب تک ہلنا یوں ہلے ہمیں نیند نہیں آتی، اب گھر میں کون ہلائے گا بھائی، اتنے بڑے بندے کو جھولا کون ہلائے گا؟ تو ان میاں بیوی نے
کشتی نے ایک مکان بنا لیا اور کشتی سمندر کنارے کھڑی کر دی، وہ ہلتی رہتی تھی، اسی میں رہتے تھے، اتر گئے، سامان لے آئے، کبھی کبھی چلاتے تھے، ورنہ صرف رہنے کے لیے، کیونکہ وہ ہلتی رہتی تھی اور ان کو عادت ایسی پڑی تھی چلنا پھرنا بھی ہل کر اور سونا بھی ہل کر۔ ایک رات وہ دونوں بیٹھے، چاندنی رات ہے، بالکل چاندنی، اور ایسے سمجھ میں مد و جزر بھی ہو رہا اور ایسی چاندنی پھیلی ہوئی۔ اچانک دیکھتے ہیں کچھ الفاظ سمندر لہر کے ساتھ، کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں، حیران ہو گئے کہ یہ کون سی تحریر ہے؟ تو ایسی لہر اٹھتی ہے تو اس کے اوپر تحریر نظر آتی ہے انہیں۔ پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید کوئی فلمی معاملہ ہے کہ پیچھے سے کوئی شعاع ڈالی جا رہی، لیکن دیکھا وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کافی گھنٹے بیٹھ کر یہ نظارہ، جب بھی لہر اٹھتی ہے تو خاص قسم کے الفاظ اس پر ابھرتے۔ اب چونکہ عمر کے آخری حصے میں تھے تو مذہب سے ان کو بھی دلچسپی ہو گئی، یہ اللہ تللے جوانی میں ہوتے ہیں، جب بڈھا ہو جاتا ہے سب کو فکر لگ جاتی ہے اب کیا بنے گا ہمارا۔ لہذا مولانا یوسف ندانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جوانی میں گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور بڑھاپے میں گناہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بابا ہمارے کام کا نہیں، ہم کیا بابا جی اب ہم تیرے کام کی، تو ہمارے کام کا نہیں رہا۔ وہ کہ بابا جی کی آنکھ بھی کام نہیں کرتی، دماغ بھی کام نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کرتے، کیا گناہ کرے گا بیچارہ۔ کہتا گناہ چھوڑ جاتے تھے، فرماتے تھے یہ بھی غنیمت ہے، شکر ہے کسی وقت تو گناہ چھوٹے، اب اگر مرے گا تو بغیر گناہوں کے مرے گا، اور یہی مطلوب ہے۔ زیادہ بڑھاپا بھی بڑی نعمت ہے، لیکن بڑھاپے تک کم لوگ پہنچتے، اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، جو یہ سفید ہے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ امام ابو الحیثم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انی لاستحی ان اعذب عذاب شیبۃ شاب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ انسان جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا اس کو عذاب دیتے شرم آتی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو وہ بہت وفات ہو گئے۔ علامہ قرطبی نے یہ واقعہ لکھا ہے التذکرہ فی احوال الموتى امور الاخرہ۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو پیش کیا۔ یہ عجیب بات ہے، دربار الہی تک مرنے کے بعد جس کو پیش کر دیا جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے کہ ڈانٹ ڈوٹ پڑے، لیکن آخر میں نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں پیش کیا، جاتی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اوے برے بوڑھے، اے شیخ السو، کیا کیا ہے تو نے زندگی میں؟ ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ نو تو ان کی تو گگی بن گئی۔ پھر تھوڑی ہمت کی کہ دربار ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمت ماؤں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، مادرا راہ ماہر منا مفت۔ اللہ فرماتے ماؤں کو محبت تو میں نے سکھائی ہے، تو مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میں تو تمہاری ماں باپ سے پہلے تم سے محبت کرتا ہوں۔ مادرا راہ ماہر منا مختل، اس لیے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، الست بربکم، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جس کو مربوب سے محبت ہوتی ہے۔ رب اور مربوب، رب پالنے والا، پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ میں اور آپ بکری پالتے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے، گائے پالتے اس سے پیار ہو جاتا ہے، بچہ کسی کا لے کر بھی پالتے ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رب کی نسبت ظاہر کی سب سے پہلے، فرمایا کہ الست بربکم، میں تمہارے پالنے والا نہیں، یعنی مجھے تم سے محبت ہے کیونکہ تم میرے مربوب ہو، میں تمہارا رب ہوں۔ مادرا راہ ماہر منا مختل، ان ماؤں کو محبت تو میں نے سکھائی۔ ہمت کی، اے اللہ کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں بولو۔ اللہ مجھے میرے استاد نے حدیث سنائی، ان کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حدیث سنائی، ان کو رسول اللہ نے حدیث سنائی۔ رسول اللہ نے آپ کی طرف سے بات نقل کی کہ مجھے بوڑھے کو عذاب دیتی شرم آتی ہے، میں بھی بوڑھا آپ کے دربار میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا صدق رسولی صدقت عائشہ، صدق استاد کا، تیرے استاد نے بھی صحیح کہا، اما عائشہ نے بھی صحیح کہا، میرے رسول نے صدقہ، جاؤ میں نے تیری بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اب انہوں نے دیکھا یہ الفاظ تو آ کر گرجے میں آئے، تورات دیکھی
تورات کے الفاظ دیکھے، انجیل منگائی، چلو کہا ہندوؤں کے بھی دیکھ لے، اب اسلام کے لوگوں نے خیال ہی نہیں کیا، تو اسلام کے بارے میں باتیں ایسی پھیلائی۔ جب سب دیکھ رہا تھا کہ یہ تحریک تو کوئی نہیں ان سے ملتی جلتی، چلو مسلمانوں کی کتاب بھی چیک کرتے ہیں، کوئی مسجد میں چلے گئے، جب قرآن کھولا تو قرآن مجید کے الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ تھے، فوراً کلمہ پڑھ۔ اے دوست ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھاٹ ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے۔ آج بھی قرآن کا معجزہ، آج بھی پورے عالم میں قرآن مجید سے کتنے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ سنگر کنگ سٹیون قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ میں نے خود لندن میں ایک بار ختم نبوت کانفرنس میں گیا، اس وقت لندن میں ایک مسجد میں ہم گئے جو عربوں کی بہت بڑی مسجد ہے، کی زیارت کے لیے گئے مسجد کی، اور ان جگہوں پر جا کر مدارس اور مساجد کی قدر آتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مفت میں چیز ملتی ہے وہاں مفت میں نہیں ہے، مفت میں نہیں ہے۔ میں ترکی گیا ایک بار، ایک 70 سالہ پرانے مدرسے میں گیا، میرے ساتھ ہمارے شاگرد بھی تھے، کوئی دوست بھی تھے، سب ماشاءاللہ مشبہ مقطع تھے۔ وہاں شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات ہوئی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، سگریٹ پی رہے تھے۔ آج ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، واللہ تم دوسرے ملکوں میں جاؤ، چراغ لوگ لے کر ایسے لوگوں کو ڈھونڈو گے، آج ہمیں مفت میں ملے ہوئے ہیں۔ کسی مسجد میں تمہیں کوئی ایک عالم نہیں ملے گا کہ جو سنت کے لباس میں ڈھلا ہوا ہو، ایک عالم نہیں ملے گا، لیکن تمہیں نماز پڑھنی پڑے۔ جاؤ ترکی میں جاؤ، کتنے لوگ ترکی کی سیر کر کے آؤں، میں ان سے پوچھتا ہوں اگر مسجد میں گیا تو کیسا امام صاحب ہوتا ہے۔ ہاں ہماری بات چیت ہوئی، وہ رونے لگا، محتم صاحب رونے لگ گیا، باقاعدہ رونے لگا۔ میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے تھے نے کہا ہے کاش یہاں بھی ایسے مدرسے ہوتے، ایسے خوبصورت چہرے والے جہاں طالب علم۔ میں نے خود عراق کا سب سے بڑا حدیث کا عالم بنوری ٹاؤن میں آیا تو اس وقت میں درجہ ثانویہ کا طالب علم تھا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور حدیث پر بہت اونچی بات کی، اس نے بہت اونچی بات کی، اتنا علم تھا اس کے پاس، لیکن اچانک رونے لگ گیا۔ کہنا میں پورے عالم میں حدیث کے لیکچر دیتا ہوں، میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیے، میں نے امریکہ، کینیڈا، ہر ملک کے یونیورسٹیوں میں میں نے حدیث کے لیکچر دیے، لیکن میں نے ایسے نورانی چہرے کہیں نہیں دیکھے میرے ساتھ بیٹھے۔ ان کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو۔ تم نے نہیں پہچانا، غیروں نے پہچانا ہے۔ عجیب بات ہے، غیروں نے پہچانا۔ ہم کہتے ہیں مدرسے بند کرو، بھی ہم درویش لوگ تو کچھ نہیں کہتے، پھر کیوں ہمارے پیچھے لگے ہو؟ کہتے نہیں، یہ مدرسے بھی ہو کر جب عالم بن جاتا ہے تو اس میں پتہ کیسا فرق آتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم کے بڑے بھائی، غزوہ موتا میں شہید ہوئے، تو تلوار لے کر جب نکلتے تو 100 عیسائی آگے بھاگتے تھے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ تھی۔ دونوں بازو ان کے کٹ گئے تو بازوؤں کے ساتھ جھنڈے کو پکڑا، گرنے نہیں دیا اسلام کا جھنڈا، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے کر دیے تلوار مار کر۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ان کے ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر وہ شہید ہوئے۔ اب خالد بن ولید نے لی، پیغمبر سے پہلے خبر دی، پھر آپ نے فرمایا پیغمبر سلام نے کہ چونکہ دونوں بازو کٹار دی، اللہ نے 2 بازو 2 پر دے کر ان کو جنت میں ابھی سے داخل کر دیا، وہ جنت میں پرندوں کے ساتھ اڑتے رہتے، انہیں تیار کہتے اڑنے والا۔ فرمایا کہ زمرد اور ہیرے کے وہ پر ہیں ان کے جن سے اڑتے ہیں، اس لیے ان کے بیٹوں کو یا ابن الجناحین کے صحابہ، اے 2 پروں والوں کے بیٹے۔ 100 آگے بھاگ رہے ہیں، تو وہ جو جرنیل تھا اس نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ یہ دبلا پتلا آدمی اور ہمارے یہ 100 موٹے تازے، یہ اگر اس کو پکڑ لیں 10 بندے کافی ہیں،
یہ کیا بات ہے آگے بھاگ رہے اور یہ اکیلا پیچھے تلوار لے کے بھاگنا ہے؟ وہ بہت سمجھدار تھا مشیر صاحب جو تھے، مشیر بہت سمجھدار تھا. انہوں نے کہا جی اگر 1000 چوہے ہو، 100 چوہے اور ایک بلی ہو، اور چوہے یہ طے کر لے 10 ایک کان پکڑیں گے اس کا، 10 دوسرے کان پکڑیں گے، 10 ایک لات، 10 دوسری لات، اور 10 اس کے پیٹ میں گھس جائیں گے، کوئی ان کی مونچھیں اکھاڑ لے گا بلی کی، تو یہ 100 چوہے بلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ بھائی. بولو بھائی، 2 پتھر کے دوستوں، شاید تمہارے یہاں یہ منظر ہوتا ہے، جمہوریت والے جیت جاتے ہوں. انسانوں میں تو ہے لیکن دوسری جگہ اللہ نہیں رکھی. میرے شیخ فرماتے تھے جنگل میں شیر بادشاہ ہوتا ہے، کبھی بندروں نے کبھی احتجاج نہیں کیا، نہ گدڑوں نے کہ ہماری اکثریت ہمیں بادشاہ بناؤ. وہ ایک کرتا ہے تو سارے غائب ہو جاتے. انہوں نے کہا نہیں، بلی ایک ہی نکالے گی لفظ میں آؤں، یعنی میں آؤں، میں آواں، میں آئی کمنگ، سب چوہے بھاگ جائیں گے. مشیر نے کہا کہ جرنیل صاحب فرق کیا ہے؟ کہا کہ فرق یہ ہے کہ بلی کے سینے میں جو دل ہے وہ ان چوہوں کے سینے میں نہیں. انہوں نے کہا سن، یہ رسول اللہ کے غلام کے سینے میں دل ہے، وہ تیرے سپاہیوں کے سینے میں نہیں ہے. یا 1000 بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو دراصل جب علم دین اس سینے میں آتا ہے کہ سینہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن حافظ عالم کا سینہ ریزہ نہیں ہوتا، یہ اس کو برداشت کر جاتا ہے. بھائی یہی وہ قوت ہے جس سے غیر ڈرتے ہیں. اور کس چیز سے نہیں ڈرتے؟ تمہارے کس چیز سے نہیں ڈرتے؟ تمہارے کاروباریوں سے نہیں ڈرتے، تمہارے ذمہ داروں سے نہیں ڈرتے، تمہارے نوابوں سے نہیں ڈرتے، تمہارے خانوں سے نہیں ڈرتے، تمہارے بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ڈرتے. وہ کن سے ڈرتے ہیں؟ وہ دل کو دیکھتے ہیں. کہا کہ ان کے دل میں نہیں، یہ جو ان کے دل میں قرآن ہے، جو قرآن خود کہتا ہے اپنی طاقت کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے وہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن جب ان کے سینے میں آتا ہے، قرآن کی تفسیرات ان کے سینے میں آتی ہے، احادیث مبارکہ ان کے سینے میں آتی ہے، ان کے سینے میں خدا کی تجلیات جو تجلی کوہ طور پر پڑی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. یہ تجلی ان کے دل میں جب سما جاتی ہے، ان میں اتنی ایمانی قوت آ جاتی ہے، ایک عالم پورے عالم کو للکا سکتا ہے. پورے عالم کے لیے کافی ہے. اگر دنیا میں ایک ایٹم بم بن سکتا ہے جو پوری دنیا کو تباہ کر سکے، اللہ بعض ایسے انسانوں کو پیدا کرتے کہ ایک آدمی پورے عالم پر چھا جاتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی جو تھے پورے عالم پر چھا گئے. دنیا کون سا خطہ تبلیغی جماعت نہیں، علماء دیوبند چھوٹی سی جماعت تو تھی. آج پورے عالم میں کون سی جگہ ہے جہاں پر علماء نہیں ہے، جہاں قرآن کی تعلیم نہیں ہے؟ پورے عالم میں. اب تو لندن کی سڑکوں پر وہ منظر نظر آتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے آ رہے ہیں. انگریز بھی حیران ہوتے ہیں ہمارے ملک میں یہ قرآن پڑھنے والے کہاں سے آ رہے ہیں. ایک ایک مسجد میں 10 حافظ قرآن ہیں. ہمیں باری دو، ہمیں باری دو. کبھی کسی کو 2 رکعت تراویح ملتی، کبھی کسی کو 2 رکعت تراویح ملتی. آج اس قرآن کا پورے عالم میں اعجاز ہے، آج پورے عالم میں عام ہو رہا ہے. افریقہ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، میں خود گیا افریقہ کے جنگلوں میں، میں نے دیکھا منظر، ہزار بچے قرآن پڑھ رہے ہیں جنگل میں. جنگل کا ماحول ہے، ہر طرف جانور، ہر طرف سانپ، ہر طرف خطرناک ماحول، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں. ایسا عموم اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج امت ادھر متوجہ ہو رہی، بچوں کو حافظ بنا رہی. آپ اس کے بعد جو کچھ بنائیں، ہم منع نہیں کرتے، آپ ڈاکٹر بنائیں، آپ انجینئر بنائیں، آپ بچوں کو پہلے حافظ بنائیں. ان کو پہلے سمندر پلا دیں، پھر پیالے خود ہی پی لیں گے، خود ہی پی لیں گے. ہمارے 2 بچے چائنا گئے، حافظ قرآن تھے، ہمارے مدرسے پڑھ کر. ہمارا منسٹر گیا، رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا یہاں آپ کے اسٹوڈنٹ میں 2 ایسے اسٹوڈنٹ آئے، آپ کی مذہبی کتاب بغیر دیکھے رات کو پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے دوسرے طالب علم پڑھتے ہیں. اب منسٹر صاحب تو جانتے تھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بھی رات دکھاؤ. رات گئے،
وہ ایک کمرے میں حافظ صاحب آگے کھڑے، دوسرا سامنے، پیچھے 10-20 طالب علم ہیں، وہ زبانی پٹافٹ پڑھے جا رہا ہے. ان کا ہم تو حیران ہوتے بھائی یہ اتنی بڑی کتاب کیسے پڑھ رہا ہے، بلکہ 1 سال کی فیس بھی معاف کر دی، کیونکہ 1 سال کی فیس معاف اس اعزاز میں کہ کتاب زبانی پڑھ رہا ہے. میرے دوستو، یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس لیے قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرے. میں دوستوں سے بھی کہتا ہوں آپ بھی پیدا کریں اپنا تعلق. حدیث شریف میں آتا ہے 2 آیتیں جو روزانہ تلاوت کرتا ہے 2 اونیوں سے بہتر 5 آیتیں تلاوت کرتا ہے 5 سے بہتر 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے 10 سے بہتر. اگر آپ 2 آیات بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی سنت نصاب ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. اب 2 آیتیں کتنی زیادہ ہیں؟ آپ بہت بزی ہیں جی، بہت میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کب قرآن آپ سے لمبا ٹائم مانگتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے مس کال ہی مار لو، تھوڑی سی ملاقات کر لو، کیونکہ کل کو ہم آپ کی سفارش کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی میں گھبرائے انسان اٹھے گا، خوبصورت چہرے والا آئے گا، چل میرے ساتھ، تو کون ہے؟ کہا میں قرآن ہوں، جن دنیا میں تو نے میری دوستی نبھائی، اب آخرت میں تیری دوستی نبھاؤں گا. ہاتھ پکڑ کے جائے گا اللہ کے پاس. حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اللہ میں نے دن کو بھوکا رکھا، قرآن کہے گا میں نے رات کو جگائے رکھا. اللہ فرمائیں گے جو تیرا دوست ہے ہمارا دوست ہے، جا تو اپنا ہاتھ اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرتے. کتنا نصاب ہے؟ 2 آیتیں 5 آیتیں 10 آیتیں شروع تو کرو. اگر قرآن ابھی تک نہیں پڑھا قرآن سیکھو. یہ نہ سمجھو ہماری عمر بڑی ہو گئی، صحابہ کرام نے بڑی عمر میں سیکھا ہے. امام بخاری فرماتے بڑی بڑی عمریں تھی صحابہ مسلمان کو، 60 سال میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، کوئی 70 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، اس وقت سب سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کو معیار بنایا تھا. شادی بھی ہوتی تھی تو قرآن کی وجہ سے کہ قرآن کتنا پڑھا ہے تو نے. جیسے آج کہتے ہیں انگریزی کتنا پڑھا ہے، یہ نہیں پوچھتے قرآن بھی آتا ہے یا نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں. عجیب بات ہے، انگریزی تعلیم کتنی ہے اور روٹی اس سے نہیں ملتی. روٹی تو طے شدہ ہے، یاد رکھو روٹی طے شدہ ہے. اس لیے کہا کہ کتنے بڑے بڑے عالم ہیں ان کو روٹی سے تنگ ہے، پڑھے لکھے تنگ ہیں، اور کتنے جاہل ہیں بے شمار رزق ہے، بے شمار رزق ان کے پاس. یہ اللہ کی تقسیم ہے. یاد رکھو تعلیم سے روٹی نہیں ملتی. ڈاکٹر بناؤ گے زیادہ روٹی ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ طے شدہ ہے. جتنی آپ کی روٹی وہ ملے گی، ہاں اللہ کو راضی کرو گے تو اسی میں برکت ہو جائے گی. وہ پھر سوکھی روٹی میں تمہیں ایسا مزہ آئے گا جیسے چوپڑی روٹی ہو جس میں دیسی گھی لگا ملے گی. وہی جو طے شدہ ہے، 4 مہینے ماں کے پیٹ میں سے اللہ نے لکھ دیا یہ روٹی ملنی، وہ بڑھا نہیں سکتے اس کو. ہاں برکت ہو جائے گی. برکت کا کیا مطلب؟ قلیل شے کثیر النفع، نفع زیادہ ہوگا، اس کو اس روٹی میں مزہ آئے گا. ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے شہر نے فرمایا کہ 10 سال میں ان کے ساتھ جنگل میں رہا. جنگل کے کنارے ان کی خانقاہ تھی، جنگل میں اکثر جاتے تھے. تو حضرت کے لیے روزانہ دال اور روٹی آتی، روزانہ ایک ہی دال قسم کی اور ایک ہی مما پکاتی تھی پیرانی صاحبہ کی شدہ. تو حضرت جب لقمہ ڈالتے منہ میں تو واہ واہ کرتے، آہ آہ الحمدللہ سبحان اللہ. حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ فرماتے میں جوان تھا، میں نے عرض کیا حضرت آپ تو ایسے مزہ لیتے جیسے آج بریانی قورمہ ہے تو وہی ذائقہ ہے وہی روٹی. اور میں اختر تو روٹی کو دیکھتا ہے اور میں اس ہاتھ کو دیکھتا ہوں جو کھلا رہا ہے. جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے مولا آج مجھے روٹی کھلا رہا ہے تو مجھے مزہ آ جاتا ہے، میرا دل شکر میں ڈوب جاتا ہے. یہ سارا نہ شکری کا بوال ہے اور کچھ نہیں ہے. آج ہماری پریشانی نہ شکری کی وجہ سے، نعمتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. یاد رکھو نہ شکری ہے. موٹر سائیکل والا کار کی فکر میں، سائیکل والا موٹر سائیکل کی فکر میں، پیدل سائیکل کی فکر میں، 5 مرلے والا 10 مرلے کی فکر میں، 3 مرلے والے کو 5 مرلے کی فکر ہے، ورنہ نعمتوں کی کمی نہیں ہے. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، عبد الرحمن ابن جوزی، ایک ابن قیم الجوزی کا عبد الرحمن ابن جوزی ہے. اس نے لکھا ہے اس زمانے میں 6ٹھی صدی ہجری کا بندہ ہے، لوگوں جاؤ غریبوں
اپنے گھر کے اثاثے کی لسٹ بناؤ، پھر رسول اللہ کی میراث کو دیکھو، 9 گھروں کی کل میراث تمہارے گھر میں پھر بھی زیادہ، پھر بھی ہم کہتے ہمیں کیا ملا. اور رسول اللہ فرماتے روزانہ آتے تھے، اما عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے یا ہمارا آئندہ کے غدا، اے ہمارا ناشتہ ہے؟ لا یا رسول اللہ، نہیں. فرمایا انی صائم، ہنس کے فرماتے پھر آج میں نے روزہ رکھ لیا. شکایت نہیں کرتے تھے حکومت ہوں گے فلاں نہیں کرتے، آپ ہر وقت اسی کام میں لگے ہوئے، ہر چیز کام میں. فرماتے میں نے روزہ رکھ لیا. ہی نہیں اللہ میں لو جی روزانہ یہ حال ہے کہ گھر میں روٹی نہیں ملتی، ہمیں ملتی ہے کبھی چوپڑی نہیں ملتی تو شکایت شروع ہو جاتی ہے. ناشکری. شیطان نے کہا تھا لن تجد اکثرهم شاکرین، اللہ میں اس انسان کو ایسا کر دوں گا کہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا. یہ ناشکری کی بیماری وہ ہے جو خاص شیطان نے اللہ کے مقابلے کے لیے کہا میں انسانوں کو پیدا کروں گا. لن تجد اکثرهم شاکرین. تو کہا حکیم اختر تو روٹی کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں. مجھے مزہ آ جاتا ہے کہ یہ لقمہ میرا مولا مجھے کھلا رہا ہے. ہم کر کے دیکھو تجربہ، اب کھاؤ تو مجھے اللہ آج یہ کھلا رہا ہے، آج مجھے دال کھلا رہا ہے. تو گھر میں جو تم لڑتے ہو نا، میں نے کہا تھا چاول پکانے ہیں تو نے روٹی کیوں پکائی؟ جب اللہ تجھے چاول کھلانا جب روٹی کھلانا چاہتے ہیں تو بیچاری کیسے چاول پکا لیتی بتا؟ تو خدا ہے، خدائی اختیارات ہے تیرے پاس. یہ خناس ہے وہ ہماری دماغوں میں جس نے ہمیں خدا سے دور کر رکھا ہے، ورنہ بندہ تو بندہ ہے. جس حال میں وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے کیفے مسلسل دیکھا ہے. جس حال میں وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصل دیکھا ہے. جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا ہے. ناتا وہ ہے. تو پیغمبر صاحب نے فرمایا مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، لہذا میرے ماننے والے زیادہ ہوں گے. اس لیے میرے دوستو میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود بھی قرآن سے تعلق پیدا کریں، ان مدارس کے تعلق پیدا کریں. میں کہتا ہوں اس زمانے میں جو ان مدرسوں سے محبت کرتا ہوگا نا صرف اس کا بھی کام بن جائے گا، کیونکہ یہ بڑا سخت ٹائم ہے، بڑا سخت وقت ہے. حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات کھل جائیں گے. آگے جا کر اسلام کا دور آنے والا ہے، آگے جا کر اسلام پورے عالم پر چھانے والا ہے. ابھی یہ وقت بیچ کے وقت سختی کا دور ہے، جس طرح رسول اللہ کی مکی زندگی کا دور تھا. اس لیے قرآن مجید نے خود کہہ دیا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کے درجے میں فرق ہے. آج نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والا اگر اس نے ایک مد 2 سیر جوں بھی اللہ کے رستے میں دیے ہیں اور فتح مکہ کے بعد والا اوت مار سونے کا بھی دے دے، اس بدھ 2 سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے ان کے سامنے کوئی مستقبل نہیں تھا، وہ مولا اور رسول کی محبت میں قربانیاں دے رہے تھے. فتح مکہ کے بعد تو حکومت قائم ہو گئی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، سب لوگ یہ دیکھ کر مسلمان ہونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ ان کی قربانیاں اگرچہ کل وعد اللہ الحسنہ، دونوں کے حسنہ کا وعدہ ہے، لیکن ان کا مقام پہلے ہے، ان کا مقام بعد میں ہے. آج یہ جو سخت وقت گزر رہا ہے اس وقت میں علماء سے تعلق رکھنا، مدارس سے تعلق رکھنا، مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا، ان کو حافظ قرآن بنانا. میرے دوستو بعد میں تو سہولت کا وقت آئے گا، ساری دنیا ہی یہ کام کرے گی. آج اگر تو کر لے گا تو تیرا اسٹیٹس بہت اونچا ہوگا. اس لیے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں، ماں بہنوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنی بخشش کا ذریعہ بناؤ. یہ کام آئیں گے. موت کا دروازہ نظر آتا ہے نا، تب سوچتا ہے کہ کیا لے کر جائے. حوصوں کو دیکھا ہم نے. ایک بڑا افسر مور نے فوت ہونے لگا، مجھے بلایا، کہا کہ میرے بچے کوئی کاروباری کو بڑے بڑے افسر. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جب کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ تھوڑا سا وقت آپ کا باقی ہے، وہ جو بچہ آپ کے ہاں حافظ بنایا تھا بس اسی سہارے پر جا رہا ہوں کہ اللہ اس کی وجہ سے مجھے بخش دیں گے. یہ میرا بچہ آپ جو قرآن ہے. کہاں گئے افسر، کہاں گئے کاروباری، سب اڑ گئے. یہ وہاں پتہ چلتا ہے کیونکہ وہاں کوئی سکہ نہیں چلتا، یہ سکے چلتے ہیں.
وہاں سب ٹائٹل ختم. حافظ کا ٹائٹل وہاں بھی ہے، مولوی کا ٹائٹل وہاں بھی ہے، مفتی کا ٹائٹل وہاں بھی ہے، عالم کا ٹائٹل وہاں بھی ہے. حافظ قرآن سے کہا جا رہا، قاری قرآن سے حافظ قرآن، قاری قرآن. علماء سے کہا جائے ارجعوا الی علمائکم، جاؤ اپنے علماء سے جا کے پوچھو کیا مانگنا ہے. باقی سب ٹائٹل قبر کے دروازے پہ ختم. کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی بیمار نہیں ہوگی، انجینئر کی ضرورت نہیں ہوگی، مستری کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی جو ہے وہ مکینک کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں تو براق ہوں گے. ان کی ٹیوننگ کی ضرورت نہیں ہوگی، پیٹرول پمپوں کی ضرورت نہیں ہوگی، زمینوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر شے موجود ہے. علماء کی ضرورت پڑے گی، حافظوں کی ضرورت ہوگی، قاریوں کی ضرورت ہوگی. ارجعوا الی علمائکم، جاؤ علماء سے پوچھو اور کیا مانگنا ہے تم نے، جاؤ علماء سے پوچھو. حافظ قرآن کو کہا جا رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب حافظ قرآن اور قرآن کا عامل اور قرآن کا حافظ دنیا سے جاتا ہے، حساب کتاب سے پہلے فرشتے اس کی رپورٹ لے کر جاتے ہیں. اللہ بھیجتے جاؤ پتہ کرو. اللہ سر سونگا، قرآن کی خوشبو تھی، سینہ سونگا، قرآن کی خوشبو تھی، پاؤں سونگے، قرآن کی خوشبو تھی. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے دیکھو ہمارا بندہ ہے، خیال سے حساب لینا. علماء بیٹھے ہیں، میں متوجہ کر رہا ہوں. لہذا جب تینوں سوالوں کا جواب دے دیتے تو کیا کہتے ہیں؟ انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، انک لموقن، کہ تو یقین مان. انا کس نے بتایا؟ مولا نے پہلے بتا دیا تھا یہ جس بندے کے پاس جا رہا ہمارا بندہ ہے. اے ہمارا سوال جواب میں کامیاب ہو جائے ذرا خیال سے. انا لنا ہمیں پہلے سے بتا تھا، 2 نمبر کا پہلے سے بتا دیا جائے گا. انا لنعلم انک منافق، ہمیں پہلے پتا تم نفاق والا بندہ ہے، ایمان والا بندہ نہیں. اس لیے میرے دوستو خود بھی قرآن سے تعلق پیدا کریں اور بچوں کو بھی، پوتوں کو، نواسوں کو قرآن پر لگائیں، دینی تعلیم پر لگائیں. رزق روٹی کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ رزق روٹی کبھی کمی نہیں آئے گی، اچھی کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے، آپ کی خدمت کریں گے. ہمارے دادا مرشد حضرت تھانوی کے بڑے خلیفہ تھے مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، باقی سب انگریزی پڑھتے تھے، اور ان کے والد صاحب بڑے امیر کبیر آدمی تھے. تو ان کے والد نے خود حضرت تھانوی کو بتایا تاکہ میں اگر کسی بیٹے سے کہوں بیٹا پانی دو، فوراً نوکر سے کہتا ہے اوے نوکر جاؤ ابا کو پانی پلاؤ. اور کہا یہ جو درویش مدرسے میں داخل کیا ہے سہارنپور میں مزارلوم میں، اس کی کب چھٹیوں میں آتا میں کہتا مولوی صاحب پانی دو تو خود لے کے آتا ہے، کبھی نوکر کو نہیں کہتا. کہتے میری عادت ہے میں باپ کی خدمت کروں. کہا کہ باپ کی نوکروں کو کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو شان پائی ہم نے دوسرے بھائیوں کو بھی دیکھا، سب ان کی شان کی وجہ سے ان کو شان ملی، اپنی کوئی شان نہیں. اور میں آخر میں بھائی اعجاز صاحب، ان کے گھر والوں کو، بچے کو، تمام رشتہ داروں کو، بھائی ہمارا یہاں آنا مولانا اسد بلال صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا، اور اب ان کے چھوٹے بھائی عاصم ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، اور پورا قوم قبیلہ ہے. ان کی دعوت پر اگرچہ سفر میرے لیے ذرا مشکل تھا کیونکہ ابھی آج کے سفر سے واپسی ہوئی تو کچھ طبیعت بھی میری خراب ہے، لیکن میں نے کہا کہ بچے نے ختم کرنا ہے. میں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بھی سعادت ہے. بھائی سعادت کو سمیٹنے کے لیے سفر کیا اور کوئی غرض نہیں، یہیں سے واپس جانا ہے. آج یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد واپسی ہے کیونکہ مدرسہ بھی شروع ہے اور کچھ طبیعت بھی میری صحیح نہیں ہے. لیکن نے بتایا کہ بھائی اعجاز صاحب نے فون کیا، عاصم نے فون کیا، تو الحمدللہ میں نے کہا نہیں ہم ہمت کریں گے، ضرور آئیں گے، کہ ہمارے لیے سعادت ہے. کیونکہ اس زمانے میں اس بات کی ضرورت ہے یہ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اور دینی تعلیم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. ورنہ دنیا کی تعلیم میں تو ساری دنیا دوڑ رہی ہے، ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے. ہم منع نہیں کرتے، ضرور حاصل کریں، ان کو بھی میں کہتا ہوں اچھی تعلیم حاصل کرو لیکن دیندار رہو. الحمدللہ ہم سے جو بچے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، بچیاں ہیں ماشاءاللہ پورے حجاب میں ڈاکٹر بن رہی ہیں. بچے ہیں تو پوری داڑھی میں، بلکہ ان کو پروفیسر کہتے بھی ہیں یار تمہیں تو کسی مسجد میں مؤذن لگ جانا چاہیے، تم یہاں ڈاکٹری میں کیسے آ گئے. ہمارے ایک تھے وہ اس کو اسی طرح تنگ کرتے تھے. میں کہا بچہ تو ڈٹا رہے، نہ ٹوپی چھوڑ نہ داڑھی چھوڑ. 1-2 سال کے بعد یہ کیفیت ہو گئی. پروفیسر نے کہنے لگی کوئی مشکل ہے،
اب صاحب آپ دعا کر دو یار، آپ نیک آدمی ہو، نیک جوان ہو، یار ہمارے لیے دعا کر، 2 رکعت پڑھ دینا، ہمارے لیے دعا کر دینا۔ کہا یار مجھ سے دعائیں کراتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھا، جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک شیر محمد صاحب کے حضرت سے بیعت ہو کے حج کرنے گئے، ہم نے فرمایا بھائی شیر کے تو ببر شیر کے داڑھی ہوتی، ذرا داڑھی رکھ کر جا۔ داڑھی رکھ لی تو واپس آئے، ملتان کے تھے، تو حضرت کو فون کیا کہ حضرت ہمارا بیگم نے ہم سے کبھی دعا نہیں کرایا ہے، جب سے داڑھی رکھا کہتے حاجی صاحب دعا کرو، پہلے نہیں دعا کرایا کرتا، اب کہتے حاجی صاحب دعا کرو۔ میں فرمایا کہ بھائی اس کو پتہ چل گیا تو اللہ والا بن گیا، اس سے دعا کراؤ۔ میں کہتا ہم کو کبھی نہیں پوچھا، ہماری بیگم اب بولتا ہے حاجی صاحب دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صدقہ جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور زندگی کے تمام فیلڈوں میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقف كواقف الوليد. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. یا اللہ بچے حافظات الرحمن کے قرآن بھی مکمل کرنے کو قبول فرما، پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، انا اللیل انا النہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری زندگی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، یا اللہ مدرسے والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ ہمیں بھی اپنے ہمارے بچوں کو یا اللہ دینی تعلیم سے اور قرآن مجید سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو دینداری نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما. یا اللہ مولانا بلال، یا اللہ اصل بلال کی یا نبی صاحب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں جو مدرسہ اور خانقاہ کا نظم یا اللہ ان کے دور میں چل رہا ہے، مدرسہ روضۃ العلوم، یا اللہ اس کو ہمیشہ جاری ساری فرما، اس میں خوب ترقیات سے نواز. اس میں یا اللہ جو بھی کام کر رہے ہیں، کام کر رہی ہیں، ثانیہ کام کر ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما. اہل علاقوں کو ان کی طرف متوجہ فرما، اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس علاقے کی اور پورے پاکستان کے دینی مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی اور یا اللہ مساجد کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. ترقیات سے نواز، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یہ خوب ہم سب کو خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی معیشت کو بھی مضبوط فرما اور پاکستان میں دین کو بھی مضبوط فرما. یا اللہ خیر کے کاموں کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما. یا اللہ شر کے کاموں سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان تمام سازشوں کو یا اللہ ناکام فرما. اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہماری جو بھی حاجات ہیں اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح لطیف فرما بردار فرما. جن بچوں کے رشتے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتوں کے گھروں میں امن سکون عطا فرما. اللہ اس مسجد کو، اس محلے کو خوب آباد اور شاد فرما. اللہ مولانا حسن بلال صاحب کے والدین کو بھی یا اللہ عافیت نصیب فرما، ان کے دراز عمر نصیب فرما. اور یا اللہ جتنے بھی دوست یہاں پر دوست اور مائیں بہنیں شریک ہیں یا اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما، ہماری حاجات کو قبول فرما. یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اس مختصر تقریب کو قبول فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما. ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.